کہ اپنے اعمال کی فکر کریں، پلسرات کی فکر کریں، اور اس بات کی فکر کریں کہ سیدھے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں سرٹیفکیٹ یا بائیں ہاتھ میں. سب کو سبق سکھلا دیا آپ نے. اور یہ نقطے کی بات یاد رکھیے کہ بڑے سے بڑے واعظ اور عالم کی تقریر ہو، تحریر ہو، کوئی بڑے سے بڑا فلسفہ ہو، قرآن و حدیث اور سیرت کی ترازو میں اس کو تول کے دیکھنا پڑے گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں امت کا اتفاق ہے کہ حضور کے بعد سب سے بڑا درجہ آپ ہی کا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے سوائے شیعوں کے. سب سے بڑا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. اور ان کو حضور نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں سے تم کو پکارا جائے گا بیک وقت، ادھر سے بھی ادھر سے ہر طرف ابو بکر صدیق کو پکارا جائے گا رضی اللہ عنہ. اور ان کی خشیت کا حال یہ تھا کہ وہ ہمیشہ روتے رہتے تھے، اپنی زبان پکڑ کے کھینچتے تھے کہ اس زبان نے مجھے تباہ کر دیا ہے. اور کہا کرتے تھے کہ ایک پیر جنت میں ایک باہر ہو تب بھی اطمینان نہیں ہے کہ جنت کا داخلہ ملے گا. اب وہ جاہل صوفی اور جاہل مولوی، جاہل واعظ ہے ہی نہیں جو سمجھیے کہ ہم جیسے لوگوں سے کہتا ہے کہ کچھ مت کرو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. حضور نے وہ ذہن بنایا، اور یہ حضور کی مسند میں بیٹھنے والے پیغمبروں کے جانشین کہلانے والے امتیوں کو یہ سبق سکھا رہے ہیں. جو چاہے کر لو تم، باخش دے گا اللہ. تو قرآن حدیث پورے دین کو لپیٹ کے رکھ دو، عمارت کو ختم کر دو دین کی، نعوذ باللہ. جس کو جتنا بڑا سرٹیفکیٹ دیا گیا وہ اتنا ہی زیادہ خشیت الہی میں مبتلا تھا، ڈرتے لرزتے اور کانپتے تھے. اور قرآن میں اہل ایمان کی مستقل صفت بیان کی گئی، والذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، جو رب کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں، لرزاں اور ترساں رہتے ہیں. یہ صفت بیان کی گئی ہے. تو یہاں فرمایا کہ تیزی سے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے جو ہے جائیں گے، اور اہل ایمان رب کی حمد کرتے ہوئے رب کی طرف جائیں گے. اور وہ دن ان کے لیے ہلکا ہوگا، اور اہل کفر کے لیے بڑا بھاری دن ہوگا. فذالک یوم دن یوم عسیر. اور صحابہ کی شان یہ تھی کہ جو دھمکی کافروں کو دی گئی وہ اپنے اوپر لیتے تھے. وہ ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھی ایک امام کے پیچھے انہوں نے، اور ایک آیت سنی، چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے اور وہیں ڈھیر ہو گئے، ختم ہو گئے. حالانکہ وہ آیت جو ہے اہل ایمان کے بارے میں نہیں ہے، وہ ہے سورہ مدثر کی آیت، فذالک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، کہ وہ دن بڑا بھاری ہوگا، بڑا مشکل ہوگا، اور کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا. لیکن اس آیت کو انہوں نے اپنے اوپر لے لیا کہ وہ دن اتنا بھاری، اتنا سخت ہوگا کہ سمجھا کہ گویا کہ قیامت آ گئی. یہ تاثر لیتے تھے وہ لوگ قرآن پڑھ کے، قرآن سن کے، اور نماز ان کی ایسی ہوتی تھی. اور یہاں کہا جا رہا ہے میاں یہ دکھاوے کی نماز ہے، یہاں کہا جا رہا ہے نماز سے کیا ہوتا، پردے سے کیا ہوتا، داڑھی سے کیا ہوتا. تو کفار و مشرکین یہ کہتے ہیں مسلمان بننے سے کیا ہوتا میاں، وہ بھی کہتے ہیں ایسے. بات آخر میں مذہب کی طرف آئے گی. جب داڑھی سے کچھ نہیں ہوتا، پردے سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، مسلمان بننے سے کیا فرق پڑتا؟ محض کلمے کی وجہ سے جنت میں پہنچا دے تم کو. ایک غیر مسلم ہے ہمارا دوست ہے، قرآن پڑھتا ہو، ایمان کے علاوہ ہر خوبی اس کے اندر موجود ہے. وہ بولتا صاحب میں قرآن پڑھتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ محض کلمے کی وجہ سے پورے مسلمان جنت میں جائیں گے، جبکہ اعمال ان کے ایسے ہیں اور ہمارے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں، اور محض کلمہ نہیں پڑھنے کے سے ہم دوزخ میں جائیں گے. اب سمجھائیے کیسا سمجھائیں گے آپ اس کو؟ قرآن کے دلائل دیجئے، حدیث کے دلائل دیجئے، عقلی دلائل دیجئے کہ اصل چیز ایمان ہے، عقیدہ ہے. توفیق نہیں مل رہی اس کو ایمان کی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یقیناً رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان انشاءاللہ کام دے گا. خوشخبری ہے امتی کے لیے، کبھی نہ کبھی دوزخ سے نکالا جائے گا، خوشخبری ہے یہ. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں صحابہ اور تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لرزتے تھے، خوف کھاتے تھے اور تیاری کرتے تھے. ابتدا میں حضور کو بھی پتا نہیں تھا کہ منافق کون کون ہے، یہاں تک کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کی گفتگو کے لہن سے، لہجے سے تم پہچان لو گے. ایک جگہ کہا گیا لا تعلم، اے نبی تم نہیں جانتے ان کو، نحن نعلم، ہم جانتے ان کو. اور ایک جگہ ایسا بھی ہوا، ایک موقع ایسا بھی آیا کہ فرمایا کہ فلاں فلاں منافق ہے، تم چوکن نہ رہو. ایک صحابی تھے حذیفہ رضی اللہ عنہ، ان کو بلا کے حضور نے فرمایا یہ منافقین کی فہرست ہے، یہ فلاں اور فلاں اور فلاں فلاں نام بنام بتایا آپ نے.
کیونکہ قرآن اتر رہا تھا اس وقت. سوائے ان صحابی کے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کون کون منافق ہے. اور بظاہر تو بعض لوگ تھے لیکن بعض ایسے چھپے ہوئے تھے کہ جن کے بارے میں سوائے ایک مخصوص صحابی کے حضور کے کسی کو نہیں معلوم تھا. ان سے حضرت عمر جیسے خدا ترس اور برگزیدہ صحابی اور جلیل القدر صحابی پوچھتے ہیں کہ اے حذیفہ بتاؤ کہ منافقین کی فہرست میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے. یہ حضور نے ذہن بنایا تھا ان لوگوں. اور ایک تابعی بزرگ فرماتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے بعض صحابہ کو 30 سے زیادہ صحابہ کو دیکھا، 30 سے زیادہ صحابہ کو جو اندیشہ نفاق میں مبتلا تھے. یعنی منافق تو نہیں کہتے تھے اپنے آپ کو، نعوذ باللہ منافق تھے نہیں، صحابی تھے وہ تو، مگر اندیشے میں مبتلا تھے. خدا نہ خواستہ سمٹمز تو نہیں ہے ہمارے اندر، علامتیں تو نہیں ہے کہیں. 30 سے زیادہ صحابہ کو ایسے دیکھا میں نے کہ صحابی ہونے کے باوجود بھی اپنے اندر نفاق کا اندیشہ محسوس کرتے تھے، ایسے لرزاں اور ترساں رہتے تھے وہ. اب چونکہ قرآن نہیں اتر رہا، پیغمبر سامنے نہیں ہے، تو کون کہہ سکتا ہے کہ کون ہے اور کون نہیں ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ منافق کہنے میں احتیاط برتو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہیں. لیکن یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ آدمی چوکنا رہے، تیار رہے، عمل کرے، ڈرتا رہے اور بھروسہ اللہ پر رکھے. یہاں فرمایا کہ سور میں پھونک ماری جائے گی، لوگ جو ہے تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. خبروں سے اٹھنے کے بعد کہیں گے کس نے ہمارے مرقدوں سے ہم کو اٹھا دیا. مرقد کہتے ہیں خواب گاہ کو، آرام گاہ کو، کس نے ہم کو اٹھا دیا. یعنی کفار کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا کہ ہم آرام کر رہے تھے، خواب گاہ میں تھے، سو رہے تھے. بعضوں نے اس آیت سے غلط استدلال کیا ہے کہ عذاب خبر اگر ہوتا تو یہ کیوں کہتے، جبکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ عذاب خبر ایک وقت تک ہوتا ہے، منسوخ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اور عذاب خبر ثواب خبر قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، جھٹلانا نہیں چاہیے اس کو. اور یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں سورہ یاسین میں کہ کس نے ہم کو خواب گاہوں سے اٹھا دیا، تو خواب گاہ کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ آرام کر رہے تھے. خواب گاہ کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں آدمی تکلیف بھی محسوس کرتا ہے، راحت بھی محسوس کرتا ہے. ایک آدمی نیند میں جو ہے مزے لیتا ہے، ایک آدمی نیند میں پریشان رہتا ہے، ڈراؤنی خواب دیکھتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، گھبرا کے اٹھتا ہے. تو سونے والے پہ کیا گزر رہی ہے کون اندازہ لگا سکتا ہے. تو آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خبر میں کوئی عذاب نہیں ہوگا. اور کفار اٹھ کے کہیں گے کہ خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا، مطلب ہے کہ بہت آرام کر رہے تھے، کس نے اٹھا دیا. آرام کا مفہوم نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ ہیبت اور پریشانی سے یہ الفاظ زبان سے نکلیں گے کہ بھائی ہم تو خبر میں تھے، کدھر آ گئے ہم. اب یہ کون کہیں گے؟ وہ خود کہیں گے یا اللہ تعالیٰ کہے گا ھذا ما وعد الرحمن، ہاں یہ وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ خود کہیں گے، ان کا قول ہے یہ. یا یہ ہو سکتا ہے کہ فرشتے جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن، ہاں یہ وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا، بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا. یا خود اللہ تعالیٰ کہیں گے، یا زبان حال سے وہ خود کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ اب تک تو خبر میں تھے اور اب معلوم ہو رہا ہے کہ رحمان نے جو وعدہ کیا تھا قیامت کا وہ ظاہر ہو چکا ہے. اور لفظ رحمان جو استعمال ہوا ہے، اللہ بھی کہہ سکتے تھے، ھذا ما وعد اللہ بھی کہہ سکتے تھے، وعدہ رحمان کیوں کہا؟ تو مفتی شفیع صاحب نے جو ہند و پاک کے بڑے مفتی کہلاتے تھے، تفسیر ہے ان کی معارف القرآن 8 جلدوں میں، تو اس کی تشریح میں وہ لکھتے ہیں کہ لفظ رحمان یہ بتا رہا ہے کہ رحمان وہ ہستی ہے جو بدلہ دینے کے لیے قیامت بھی برپا کرے. رحمان کا کام صرف رحم کرنا نہیں ہے. یعنی رحمان کا لفظ قرآن میں خاص مفہوم رکھتا ہے جو اردو میں نہیں رکھتا ہے. اردو میں رحمان بولیں گے تو یہی کہا جائے گا کہ رحم کرنے والا، بس ختم. لیکن عربی میں رحمان کے معنی سزا دینے والے کی بھی ہے. اور اس کی بہترین مثال ہے کہ ایک شخص کے ماں باپ ہوتے ہیں، ماں سے بڑھ کے کون رحم کرتا ہے اولاد کے اوپر، باپ سے بڑھ کے کون رحم کرتا ہے. لیکن وہی ماں باپ رحمان ہونے کے باوجود بھی انتقام لینے والے ہوتے ہیں. میں نے ادب دینے کے لیے مارا، باپ کہتا ہے. میں نصیحت کے لیے ماری، ماں کہتی ہے. اور پھر بچہ جو ہے ماں ہی کی طرف، باپ کی طرف پلٹ کے آتا ہے. تو یہ رحمان کے اندر مفہوم ہے کہ وہ سزا دینے والا بھی ہے. اور دلیل قرآن میں اس کی یہ ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.
پہلے تو رب العالمین ہے وہ، اور رب کے معنی تو خالی جو ہے پالن حال کے لکھتے ہیں اردو میں، اور قرآن میں رب کی معنی ہے پیدائش سے لے کے انتہا تک پہنچانے والا، اس کو رب بولتے ہیں، اور اتنی گنجائش نہیں کہ تشریح کی جائے اس کی، رب بولتے ہیں پیدائش سے لے کے انتہا تک پہنچانے والا، ضروریات کو پورا کرنے والا۔ اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم، اس کے بعد فرمایا مالکی یوم الدین۔ الرحمن کی معنی یہ نہیں ہے کہ بس رحم و کرم کرتا ہی رہے گا یہاں بھی وہاں بھی، بلکہ یوم الدین آئے گا، اور دین کے معنی جزا و سزا کے ہیں، دین کے معنی بدلے کے ہیں وہاں، اور بدلہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یا تو جنت ہے بدلہ یا تو دوزخ ہے بدلہ۔ عربی میں دین کے معنی مذہب کے ہیں، اور اوریجنل مفہوم کیا ہے دین کا؟ دین کا اوریجنل مفہوم ہے بدلہ، کہ یہ کریں گے تو نیکی اس کا بدلہ جنت، یہ کریں گے تو گناہ اس کا بدلہ دوزخ۔ تو دین کا اوریجنل مفہوم ہے بدلہ۔ یوم الدین کے معنی کیا ہے؟ بدلے کا دن، جزا و سزا کا دن۔ اور الرحمن الرحیم کے فوراً بعد فرمایا کہ مالکی یوم الدین، کہ وہ رحمان اور رحیم رب العالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یوم الدین آئے اور خدا اس دن کا مالک ہو۔ اور اسی طرح سے کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لکھ لیا ہے، رحم و کرم کرے گا، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ قیامت کے دن جو لا ریب فیہ، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، تم کو جمع بھی کرے گا۔ گویا کہ اس کے رحمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت برپا کرے۔ ترتیب کے ساتھ دونوں باتیں بیان کی گئی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا رحمان کیسا ہے، ذرا بیان کیجئے، مر رحمان، تو سورہ رحمان نازل ہوئی، اور لفظ رحمان پورے سورہ رحمان ہی کی تشریح ہے۔ وہ الرحمان جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو، علم القرآن، خلق الانسان وغیرہ وغیرہ وغیرہ، 3 رکوع میں بیان کیا گیا، اور جنت دوزخ کا ذکر کیا گیا، اور آخر میں فرمایا کہ وہ الرحمان ذی الجلال والاکرام، جلال والا بھی ہے، کرم والا بھی ہے۔ تو رحمان کے اندر کیا باتیں ہیں؟ 2 باتیں ہیں، ذو الجلال بھی ہے، ذو الاکرام بھی ہے، وہ کرم والا بھی ہے، جلال والا بھی ہے۔ نافرمانوں کے حق میں ذو الجلال، فرما برداروں کے حق میں ذو الاکرام۔ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، سزا دیتے ہیں، مارتے ہیں، کھانا نہیں دیتے، گھر کے باہر نکالتے ہیں، لیکن یہ سب تربیت کے تقاضے کے تحت ہوتا ہے۔ اور بازار کوئی ہمدردی کر دیتا چلنے پھرنے والا، بھائی بچہ بھوکا ہے، ماں باپ گھر کے باہر کر دیے، کھلاؤ کھلاؤ، لیکن وہی لوگ بولتے ہیں کہ بھائی جاؤ تمہارے ماں باپ کے پاس، ان سے بڑا رحم و کرم کرنے والا کون ہے؟ تو یہاں قرآن میں یہ کہا گیا، کفار و مشرکین کہیں گے ما وعد الرحمن، رحمان نے جو وعدہ کیا تھا پورا ہوا۔ اور اللہ کے وجہ لفظ رحمان استعمال کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ رحمان جو یوم الدین کی بات کرتا تھا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، یہ وہی دن ہے۔ یہ وصدق المرسلون، پیغمبروں نے بھی تصدیق کی تھی، انہوں نے بھی سچ کہا تھا کہ یہ دن آنے والا ہے، اور رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، دوبارہ کہا گیا کہ ایک جھڑکی ہوگی، چیخ ہوگی، فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، سب گرفتار کر کے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فالیوم لا تظلم نفس شیئا، آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، شیئا ذرہ برابر۔ ظلم یہ ہے کہ خامخواہ کسی کو پکڑ لے، ظلم یہ ہے کہ خامخواہ کسی کو بخش دے، بخشے گا تو حکمت اور علم کی بنا پر، سزا بھی دے گا تو علم و حکمت کی بنا پر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آخر اتنی ہولناک سزا دوزخ میں کیوں دی جا رہی ہے، آخر ایسا کیا جرم کیا کہ 24 گھنٹے دوزخ میں جلتا ہی جا رہا، جلتا ہی جا رہا، جلتا ہی جا رہا ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندگی نہ موت، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، آخر ایسا کیا جرم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم نے تم کو سمجھا دیا تھا کہ سزا بھی ہے تو ہولناک، اور بدلہ بھی ہے تو ویسا ہی شاندار، ورنہ جنت ہماری نماز روزوں کا بدلہ نہیں ہے، ہماری نماز کیا، ہمارا روزہ کیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت دیکھنے کی بھی جو ہے ایسا کہ ہم مستحق نہیں ہیں، چاہے کہ اس میں رہیں اور ہمیشہ کے لیے رہیں، وہ تو سمجھیے کہ خدا کا فضل ہے، فضلا من اللہ و نعمہ، وہ تو اللہ کا فضل ہے۔ وہ جنت ہمارے عمل کا بدلہ نہیں ہے، اگرچہ کہ عمل ضروری ہے ہمارے لیے، وہ تو اللہ کا کرم ہے جو اس کے فضل سے ہم کو ملے گی۔ دوزخ بھی اسی کے علم و حکمت کے مطابق جو ہے وہ سزا جو وہ جیل خانہ ہوگا، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کب تک رکھے اور کب تک سزا دے۔ البتہ ایک آیت سے اشارہ نکلتا ہے، قطعی بات نہیں ہے،
کہ شاید دوزخ بھی کبھی خالی ہو جائے، حدیث سے بھی اشارہ نکلتا ہے. یعنی عام عقیدہ تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ایک عام عقیدہ ہے یہ. لیکن ایک اشارہ ہے قرآن و حدیث میں کہ دوزخ میں کھٹکھٹا دیں گے تو کوئی بھی نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اللہ کبھی جو ہے دوزخ کو بجھا دے. اشارہ ہے، یہ قطعی بات نہیں ہے.